یا اسی طرح سے یوم عرفہ کے بعد یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ عمل ہمیں انجام دینا چاہیے۔ آج بہت سے ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو مالی قوت اور طاقت دی ہے، اس کے باوجود وہ اس عمل کو یعنی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو انجام نہیں دیتے ہیں، اور اپنی تنگ دستی اور اپنی غربت کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، کوئی بھی سال ایسا سفر و حجر میں نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند نظر آتا، دوسرے چاند کے بعد پھر تیسرا چاند نظر آتا، ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بیان کر رہی ہیں، جو کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے بیان کر رہی ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اے خالہ، آپ لوگوں کا پھر کن چیزوں پر گزارا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا الاسودین، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور دوسری کھجور۔ ان چیزوں پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ ذرا غور کرے، 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ یہ تنگ دستی کی حالت تھی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ انتقال فرما چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ابھی آپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں، چہرہ انور دیکھتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ اکرام مدینہ کے باہر سے آتے ہیں، آتے ان کو کافی وقت ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور وہ چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرہ ٹھیک ٹھاک نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ چراغ جلا دے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہم دیکھ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کو رلا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں جاری ہوئے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں نہیں روئی، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کی حالت تھی کہ چراغ موجود ہے، اس کے اندر تیل ڈالنے کی استطاعت بھی نہیں تھی۔ یہ تنگ دستی کی حالت تھی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے قربانی انجام دی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو طاقت اور جو قوت ہو سکی آپ نے اس کو انجام دیا، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ یوم النحر کے دن یہ عمل ہمیں انجام دینا ہے۔ جہاں تک اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت اگر ہے تو خالص اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم قربانی پیش کریں، اور اللہ رب العالمین کے لیے خاص طور پر اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے یہ ان جانوروں کے گوشت پوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارے دلوں کے تقوی پہنچتے ہیں۔
آپ نے قربانی کتنی بڑی کی ہے, کتنے جانور